دیہاتی آئے یا رسول اللہ ہم علاج نہ کروائیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کراؤ، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری ایسا نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ شفا ہونے کا یقین اللہ کی ذات پر رکھنا۔ میں دوائی لے رہا ہوں لیکن شفا مجھے کون دیں گے؟ اللہ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اللہ نے کیا کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم کا قول اللہ نے نقل کیا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زندگی گزارنے کے آداب بیان کریں۔ آج ہم کو بیان کرنا ہے علاج معالجہ کے آداب، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں نا اس معاملے میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی انتہا، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے ممکن ہے سنا ہو کہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا اس ڈاکٹر سے، اس کی دوائی سے ہی ہوگا۔ دوسرے انتہا کہ ہم نے ڈاکٹر سے دوائی بالکل نہیں لینی ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ لیکن حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے، حقیقت دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے، جس ہم اعتدال کہتے ہیں، وہی ہم نے بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ جب بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی بیمار ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے علاج کرانا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دیہاتی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم علاج نہ کروائیں؟ وہی انتہا، ہم علاج نہ کروائیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کراؤ، اللہ کے بندو علاج کراؤ۔ شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے جی، توکل ہے ہمارا۔ توکل کا مفہوم بھی جو ہے تھوڑا غلط ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو توکل کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ اسباب اختیار کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نہیں۔ کئی دفعہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوتا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کام ہونا نہ ہونا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیہاتی آئے یا رسول اللہ ہم علاج نہ کروائیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کراؤ، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری ایسا نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ دوسرا، شفا ہونے کا یقین اللہ کی ذات پر رکھنا۔ میں دوائی لے رہا ہوں لیکن شفا مجھے کون دیں گے؟ اللہ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اللہ نے کیا کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم کا قول اللہ نے نقل کیا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ ماہر ڈاکٹر سے علاج کرانا یہ ہمارے لیے زیادہ لازمی ہے، یہ ہمارے لیے، ہم سارے ڈاکٹر بھی ہیں، کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا تو 15 قسم کی تو ہمارے نمازی دوا بتا دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اسے مسئلہ پوچھنا ہو تو 18 قسم کے مفتی تو ہمارے ہاں سے ہی مل جائیں گے، باہر کی تو بات ہی لادا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بس میں بیٹھا کوئی بندہ کہ دان میں درد ہے تو اگر بس میں 15 سیٹیں ہیں تو 15 کے 15 کیا ہے مختلف علاج بھی بتا دیں گے۔ کوئی دینی مسئلہ چھیڑ کر بیٹھ لینا، سیاست کا مسئلہ چھیڑ کر بیٹھ لیں، ہم ہر فن مولا لوگ ہیں، ہم ہر فن مولا لوگ ہیں، ٹھیک ہے ہمیشہ۔ اچھا، اسی طرح یہاں شرعی طور پر ایک اور بات بھی سن لیں، کوئی بندہ کسی بات کا ماہر نہ اور دعویٰ کر دے، ٹھیک ہے نا، مثلا ڈاکٹر نہیں ہے، جعلی بورڈ لگا دیا تو شرعی لحاظ سے وہ کیا ہوگا؟ مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا، کہ اس کے اندر ایک کام کی اہلیت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندے نے کیا کہتے ہیں دوسرے کو دوا بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا کہ اگر اس کو موت آ گئی تو اس کی موت کا ذمہ دار ہوگا۔ تو ہمارے جو جعلی ڈاکٹر ہیں، جعلی حکیم بنے ہوئے ہیں، وہ خود سوچ لیں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں۔ ہمیشہ ماہر ڈاکٹر سے علاج کرانا۔ اسی طرح اس کے عکس بھی سوچ لیں، ہمیشہ مستند علماء سے مسئلہ پوچھیں۔ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جب بھی پوچھو تو ماہر لوگوں سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ بمعنی علماء، اہل ذکر بمعنی جو ہے نا صحیح لوگ، صحیح عالم لوگ، ٹھیک ہے نہیں۔ جب بھی پوچھنا ہے تو صحیح مستند لوگوں سے کیا پوچھنا ہے؟ مسئلہ پوچھنا ہے۔ اسی طرح جب بھی علاج کروانا ہے ماہر ڈاکٹروں سے علاج کروانا ہے۔ وہ ادھر کیا کہتے ہیں، ایک زمانے میں نا ایک پیر صاحب آ گئے،
لوگ ان کے پاس شوگر کے علاج کے لیے جاتے تھے، لوگ ان کے پاس شوگر کے، لوگوں کہتا تھا چینی کھاؤ، اور ظالم کے بچے لوگوں کیا کہتا تھا؟ چینی کھاؤ۔ خود ہی چونکہ وہ چین سموکر تھا، چین سموکر سمجھتے ہیں نا، چین سموکر تھا، ایک سگریٹ ختم ہو تو فوراً دوسرا ہی ساتھ لگا لیں، تو وہ چین سموکر تھا۔ اگر اللہ معاف کرے سفر، ہم یہ نہیں کہتے سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن ان لوگوں کی جو بدنام ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں چور کو پکڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بندہ اسے کہتا ہے نا بیعت کرو، تو پہلے وہ کیا کہتا ہے، اس کو سگریٹ دیتا تھا، کیپسٹن کا سگریٹ دیتا تھا کہ اس کے 2-3 کش لگا، پھر اس کے بعد میں تمہیں بیعت کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں، علاج ماہر سے کروانا چاہیے۔ وہ جاہل تھا، اس کو نہ دین کا پتہ تھا اور نہ ہی میڈیکل کے اصولوں کا پتہ تھا، یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوا کے ذریعے علاج کرنا، نیز معالج کا بتایا ہوا پرہیز بھی کرنا۔ دوا کے ذریعے علاج کرنا اور معالج کا بتایا ہوا پرہیز بھی کرنا۔ ام المنذر انصاریہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، ساتھ سیدنا علی بھی تھے، ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، کھجور کے گچھے لٹک رہے تھے، ہوتا ہی ہے نا جن لوگوں کو کھجوروں اتار کر ایسے لٹکا دے تاکہ لوگ کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھانی شروع کی، سیدنا علی نے بھی کھجوریں کھانی شروع کی، سیدنا علی نے بھی ساتھ کھجوریں کھانی شروع کی۔ تو آپ نے فرمایا علی رک جاؤ، ابھی تم بیماری سے اٹھے ہوئے ہو، یعنی تمہارے معدہ کے اندر کمزوری ہے، تمہارے معدے کے اندر کیا کہتے ہیں بیماری کے اثرات ہیں، طاقتور چیز تمہیں ہضم نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا علی ابھی کھجوریں نہ کھاؤ، یہ کھجوریں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ حضرت علی خاموش ہو کر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھاتے رہے۔ ام المنذر کہتی ہیں پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سیدنا علی کے لیے چقندر اور جو کی کھچڑی تیار کی کہ یہ دونوں ٹھنڈے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اس سے کیا باتیں ثابت ہوتی ہیں؟ پہلی بات کہ کیا کہتے ہیں، جب دوا آپ ساتھ لے لیں نا تو اس کے کچھ عرصہ بعد دوا کے اثرات ہوتے ہیں، ان کا جسم پر اثر ہوتا ہے، اس کے مطابق پرہیز کرنا ہے۔ پھر بیماری سے فوراً اٹھتے ہی زیادہ سخت چیزیں یا زیادہ طاقتور چیزیں نہیں کھانی، پرہیز۔ عربی کا ایک محاورہ الوقایہ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے، یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عربی کا محاورہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ الوقایہ خیر من العلاج، کبھی کبھی پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ اپنا علاج جو ہے نا پچھنے لگوایا کرو، جس کو ہم حجامہ کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے یہ جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے نا، 17ویں 19ویں 21ویں تاریخ، جیسا ہمیں 11ویں یاد ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس طرح 17ویں 19ویں یہ نہیں یاد ہوتی، کیوں بھلا؟ اس میں علاج کرانا، اور 11ویں میں کیا کرنا تھا ہم نے؟ چاول کھانے ہوتے ہیں، ٹھیک، ہاں 11ویں میں چاول کھانے ہوتے ہیں۔ 17ویں 19ویں 21ویں رات کو کیا کرنا؟ ان میں حجامہ لگوانا، ان میں حجامہ لگوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ لگواتے تھے 17ویں 19 اور 21ویں تاریخ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حجامہ لگواتے ہیں، ان تاریخوں میں سے کسی ایک کو حجامہ لگواتے تھے۔ زندگی رہی تو کل ہم نے جو ہے نا جھاڑ پھونک کا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دم کیسا کروانا ہے، کون کون سے مسنون دم ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا آمين۔